أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. صدق اللہ العظیم۔ یہودیوں کی ایک شرارت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے اور وہ اس بات کو نہ سنتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ کہنے کی درخواست کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ راعنا۔ اب راعنا کا معنی جو بظاہر عربی کے لحاظ سے بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ ہمارا خیال رکھیں، یعنی اس بات کو دوبارہ کہہ دیں۔ لیکن شرارت کہاں تھی؟ شرارت اس انداز سے تھی کہ اس کا جو اصل معنی تھا راعنا کا، ان کی اپنی زبان میں، عبرانی زبان میں، یہودیوں کی زبان میں، وہ کسی برے معنی کے لحاظ سے استعمال ہوتا تھا۔ اور دوسری بات کہ کبھی کبھی وہ ایسا بھی کرتے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ عین کو تھوڑا کھینچ کر پڑھتے راعینا، کہ جس سے راعینا بن جاتا، اور راعینا کا معنی یہ ہے کہ اے ہمارے چرواہ ہے۔ اب بظاہر چونکہ اس الفاظ کے کہنے میں کوئی برائی نہیں تھی، اس وجہ سے مسلمان بھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات کم سنتے تو اس سے جب دوبارہ کہنے کی درخواست کرتے تو ان سے کہتے کہ راعنا۔ اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں کو اس بات کے کہنے سے منع فرمایا کہ اس میں چونکہ شبہ پایا جاتا ہے اور ان کے ساتھ ایک مشابہت، ان کی بات کو لے کر یہ مشابہت پائی جاتی ہے، اس وجہ سے اللہ جل جلالہ نے اس بات کے کہنے سے مسلمانوں کو منع فرمایا اور کہا کہ اے ایمان والو، تم نہ کہو کہ راعنا، بلکہ تم کہو کہ انظرنا۔ اب انظرنا کا معنی بھی وہی بنتا ہے کہ شفقت کی نگاہ سے ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ یا ہمیں دیکھ لو۔ تو گویا اللہ جل جلالہ نے ان کی اس شرارت کو بتا دیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولو، تم نہ کہو راعنا کا لفظ نہ کہو، وقولو، اور تم کہو انظرنا کا لفظ کہو، راعنا کا لفظ نہ کہو، واسمعو، لیکن تم سنو تاکہ پھر ضرورت ہی نہ پڑے راعنا کہنے کی۔ فرمایا کہ تم پہلے سے بات کو سنو، دوبارہ مکرر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہلوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ، یہ کافر لوگ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکین میں سے، یہ نہیں چاہتے ان يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَبِّكُم، کہ نازل ہو تم پر کوئی خیر تمہاری رب کی طرف سے۔ ما یود الذین، نہیں چاہتے وہ کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین، اور نہ مشرکین میں سے، ان ینزل، کہ نازل ہو، علیکم تم پر، من خیر، خیر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ نہیں چاہتی کہ قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جل جلالہ خاص کرتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ من یشاء، جس کو چاہتے ہیں، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ جل جلالہ بڑے فضل والے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ کی مرضی ہے کہاں پر اس نے نبوت رکھنی تھی اور کس کو نبی بنا کر اس کو کتاب عطا فرمانا تھا۔ اگرچہ یہود چاہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں آئے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہوں، لیکن اللہ جل جلالہ کا اختیار اور اللہ جل جلالہ کی مرضی کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، یہاں پر وہ ایک اور اعتراض کرتے تھے یہودی لوگ اور دوسرے جو کافر تھے مشرکین، وہ کہتے تھے کہ اگر یہ کلام جو آپ کے ہاں ہے اللہ جل جلالہ کی طرف جس کی تم نسبت کرتے ہو قرآن پاک کی، یا اگر واقعی اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اس میں تبدیلیاں کیوں آتی ہے کہ آج ایک حکم تھا پھر دوسرا حکم آ گیا؟ پچھلے پیغمبروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو احکام دیے گئے وہ بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں وہ احکام میں تبدیلی آئی۔ اسی طرح سے
فروع میں تبدیلیاں آتی رہی، اصول تو ثابت ہے، جیسے توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، یہ جو اصول ہے دین کے یہ تو باقی رہتے ہیں اسی طرح کے، لیکن جو فروع ہوتے ہیں تو وہ زمانے کے اعتبار سے اس میں تبدیلیاں آتی رہی ہیں۔ تو وہ اعتراض کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ اگر اللہ کی طرف سے کلام ہے تو پھر یہ ہے کہ اس میں تبدیلیاں کیوں آتی ہیں؟ تو اللہ جل جلالہ نے ان کی اس اعتراض کا جواب یہاں پر دیا، فرمایا ما ننسخ من آیت، کہ ہم منسوخ نہیں کرتے کسی آیت کو، او ننسہا، یا اس کو ہم نہیں بلاتے، نأتی بخیر منہا او مثلہا، ہم اس سے بہتر کو لے آتے ہیں یا اسی جیسی آیت کو لے آتے ہیں۔ وہ ہماری مرضی ہے کہ ہم ایک آیت کو، ایک حکم کو، جیسے شریعت محمدی علی صاحبہ الف صلاۃ و تسلیمات، اس میں بھی شروع میں ایسا ہی تھا کہ احکام میں تبدیلیاں تدریجاً ہوتی رہیں، ایک دم سے احکام نہیں آئے، ان میں تبدیلی ہوتی رہی، ایک آیت منسوخ ہو گئی پھر اس کے بعد دوسری آیت آئے گی، ایک حکم منسوخ ہو گیا دوسرا حکم آیا، تو اس طرح سے یہ تبدیلیاں آتی رہی۔ تو اللہ جل جلالہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میں چونکہ خلاق ہوں اور علیم ہوں، جاننے والا ہوں، ساری کائنات کا مالک میں ہوں، اب وہ میں اپنے بندوں کی ضروریات کو اور ان کی حاجتوں کو، ان کی کمزوریوں کو، ان کی کمیوں کو میں جانتا ہوں، تو اس وجہ سے ان کے مطابق، ان کے حالات کے موافق میں قرآن میں تبدیلیاں کرتا۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں گویا کہ میں قرآن کے نزول میں اور دین شریعت محمدی کے نزول میں اس میں تبدیلیاں ہو رہی ہے۔ ما ننسخ من آیت، ہم نہیں منسوخ کرتے کسی آیت کو، او ننسہا، یا اسے بلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا، ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر کو، او مثلہا، یا اس جیسی کو۔ علم تعلم، کیا تو نہیں جانتا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ جل جلالہ سب چیزوں پر قدرت رکھتے ہیں، ہر چیز پر قادر ہے۔ علم تعلم، کیا تو نہیں جانتا، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ آسمانوں کے لیے بادشاہی اور زمینوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ من ولی، کوئی ولی سرپرست کرنے والا، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ تو اللہ جل جلالہ کامل اختیار رکھنے والی ذات ہے، اس لیے اللہ جل جلالہ کو پورا اختیار حاصل ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے بندوں کو کیا کیا احکام کب دینے اس نے۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، یا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے سوال کرو جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی گئی ہیں۔ ام تریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو، ان تسألوا، کہ تم سوال کرو، رسولکم، اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے۔ یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مختلف قسم کے سوالات کیے تھے جس کی وجہ سے ان کو پریشان کرتے رہتے تھے، تو کیا تم بھی ایسا ہی چاہتے ہو کہ تم بھی ایسا کرو؟ گویا اس آیت میں اللہ جل جلالہ ایمان والوں کو منع فرماتے ہیں کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر فائدے کے سوالات نہ کرو، یعنی جو غیر اہم سوالات ہوتے ہیں ان کو نہ کرو، اس وجہ سے کہ تم کہیں ایسا نہ ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح لوگوں نے تنگ اور پریشان کیا تھا، اس طرح تم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سوالات کرنے کی وجہ سے پریشان نہ کر لو۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو کفر کو لے لے ایمان کے بدلے میں، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، بتحقیق وہ گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے وہ بھٹک گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بہت سارے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں، لَوْ يَرُدُّونَكُمْ، کہ وہ آپ کو واپس کر دے، پھیر دے، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کفارن، تمہیں کافر بنا کر۔ یہ کیوں ایسا کرتے؟ حسدا من عند انفسہم، یہ ان کے اپنے جانوں میں، ان کی دلوں میں حسد ہے، اس کی وجہ سے۔ من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے، وہ جانتے ہیں کہ قرآن حق ہے، اللہ کا کلام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، اللہ جل جلالہ کے رسول اور پیغمبر ہیں، تو اس سب کچھ کے باوجود فرمایا حق بالکل واضح ہے، لیکن حسد ہے ان کے دلوں میں، اس وجہ سے یہ تمہارے بارے میں بھی یہ چاہتے ہیں، ان کی کوشش ہے کہ تمہیں کس طرح اپنی ایمان سے پھیر دے اور تمہیں کافر بنا دیں۔ اور یہ آج تک کی اہل کتاب کا، دوسرے جو یہود و نصارہ ہے اور ان کے علاوہ جو غیر مسلم ہیں، ان سب کا ایک مشن ہے اور ان کی کوششیں ہیں، اس کے لیے باقاعدہ ان کی مشینریاں کام کرتی ہیں، ان کی جماعتیں بنتی ہیں کہ کس طرح سے مسلمانوں کو ایمان سے پھیر دے۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں فاعفو، بس تم
معاف کرو ان کو، وصفحو اور درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ جل جلالہ اپنا فیصلہ اپنا حکم لے کر آ جائے۔ تو گویا اللہ جل جلالہ نے بعد میں حکم صادر فرمایا اہل کتاب خاص طور سے یہودیوں کے بارے میں کہ ان کو جزیرۃ العرب سے ان کا اخراج کر دو، ان کو نکال دو۔ تو مکہ مکرمہ کے ارد گرد سے مدینہ منورہ سے ان کو نکالا گیا۔ حتی یأتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ جل جلالہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور تم قائم کرو نماز کو اور دے دو زکوٰۃ۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللہ، اور فرمایا کہ جو بھی خیر تم اپنے لیے اپنی جانوں کے لیے آگے بیچتے ہو، تجدوہ عند اللہ، وہ تم اس کو پاؤ گے اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں اس کو تم پاؤ گے کہ وہ بالکل موجود ہے آپ کے لیے صحیح سالم۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جل جلالہ جو تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والے ہیں۔ تو گویا وما تقدموا لانفسکم میں بتایا کہ جو کچھ تم کرتے ہو اپنی جانوں کے لیے کرتے ہو، اور خیر کے کام جو تم کرو گے تو اللہ کے ہاں اس کو پاؤ گے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں یا ابن آدم انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، فرمایا کہ یہ تمہارے اعمال ہیں جن کو میں تمہارے لیے محفوظ کر کے رکھتا ہوں۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، جو اس میں خیر پائے گا وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، اور جو خیر کے علاوہ کوئی اور برائیاں دیکھے اس میں تو فرمایا کہ وہ پھر اپنے آپ کو ہی ملامت کرے، کسی کو ملامت نہ کرے، کہ اللہ جل جلالہ نے موقع سب کو دیا ہے، اور سب کے پاس نبیوں کو بیچ کر اور دوسرے داعیوں کو بیچ کر مختلف اندازوں سے ان کو دعوت ملی ہے۔ تو فرمایا کہ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جل جلالہ جو تم کام کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ تو آگے پھر یہودیوں کی ایک اور بات کہ وہ کہتے تھے کہ یہودی یا نصرانی، عیسائی کہتے تھے کہ یہودی یہ جنت میں نہیں جائیں گے، ہم جائیں گے، اور یہودی کہتے تھے کہ نہیں ہم جائیں گے۔ اللہ پاک نے اس کے بارے میں آگے تفصیل سے یعنی آیت اتاری ہے کہ یہ کس طرح سے ایک دوسرے کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، ہر ایک اپنے آپ کو حق پر ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں حق پر ہوں، حالانکہ حق پر کون ہے؟ وہ ایمان والے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، بہرحال تقدیر کے خیر اور شر پر ایمان رکھتے ہیں، بعد الممات پر وہ تقدیر رکھتے ہیں۔ یہ جو ہے یہی ہے کہ جو نجات پائیں گے اور جہنم سے بچ جائیں گے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو جہنم کے عذابات سے محفوظ فرمائے، اور ہم سب کو قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔